السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے چوتھا پارہ اور آیت نمبر 23 اور سورہ کا نام ہے سورۃ النساء، اور یہ سورہ نمبر بھی 4 ہے، پارہ نمبر 4 اور سورہ نمبر 4۔ آج پارہ نمبر 4 کا لاسٹ رکوع ہے، جو کہ دکھنے میں چھوٹا سا ہے لیکن اس میں مسائل کافی زیادہ ہوں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے ہمارا تلفظ تجوید کا پورشن ہے، تو آج ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے۔ کل ہم نے سیکھا تھا کھڑا زبر، کھڑی زیر اور کھڑا پیش، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، کھڑا پیش کے اوپر اگر مد آ جاتی ہے، ٹھیک، کیا آ جاتی ہے، ان کے اوپر کھڑا زبر ہے لیکن اس کے اوپر مد آ جاتی ہے۔ اور آج کے لیسن میں تو کوئی آئی تھنک سو نہیں ہے ایسا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور کھڑی پیش کے اوپر مد آئی، ٹھیک ہے، لیکن ہم خود ہی تلاش کر لیتے ہیں۔ اور اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے، جیسے الا، 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 اجلن، اجلن۔ اب یہاں آپ نے دیکھا لام کے اوپر، لام کھڑی زبر لا، یہ لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور اس کے اوپر یہ مد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم لمبا کتنا کریں گے، اس قاعدے کو کیا بولتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کھڑا زبر کی مثال کہ کھڑا زبر کے اوپر مد ہو، اور کھڑا پیش کی مثال کیا ہے، کھڑا زیر کی مثال کر لیتے ہیں۔ بی ہی، بی کھڑی زیر ہی آئی ہے لیکن اس کے اوپر مد بھی آ گئی، بی ہی ایمانکم، ایمانکم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہا کھڑی زیر ہی، یہ کھڑی زیر جو ہے اس کے اوپر مد ہے، یہ والی، یہ، ٹھیک ہے۔ بی ہی ایمانکم، اب ان کو لمبا کتنا کیا جائے گا، اب ہم پیش کی مثال بھی ڈھونڈتے ہیں۔ کلی متو ہو، کلی متو ہو، یہ دیکھیں یہ الٹا پیش ہے اور اس کے اوپر یہ مد ہے، کلی متو ہو القاہا، القاہا، القا، بلکہ یہ کھڑی نہیں ہے، یہ والا زبر ہے یہ، تو ہمارا جو تھا نا یہ والا ہے، ہاں الٹا پیش ہو کے اوپر یہ مد آ گئی ہے، سمجھ آ گئی۔ اب 3 مثالیں پوری ہو گئیں، کھڑا زبر کے اوپر مد ہو، کھڑا زیر کے نیچے مد ہو اور کھڑا پیش کے اوپر مد ہو، تو یہ ہماری 3 مثالیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مدات کی طرف، کس کی طرف آتے ہیں، مدات، 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 مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، مد کا معنی لمبا کرنا اور کھینچنا، مد کی جمع مدات ہے۔ تو جو ہمارا یہ 3 ہم نے مثالیں جو پیچھے میں نے دی ہیں، الا اجلن، بی ایمانکم، کلمتہ القاہا، اچھا ان تینوں کو لمبا کتنا کیا جائے گا، کھڑا زبر آ جائے اکیلا، جیسے یہاں پر امہا،
ٹھیک ہے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، بنا، آج بہت زیادہ کھڑا زبر کھڑی زیریں آئیں گی۔ بنا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اخوا کے اوپر عما کے اوپر ہے، خالا کے اوپر، خا کے اوپر بلا کے اوپر، بڑی یہ آ گئی ہیں، بار بار کھڑا زبر آئیں گی۔ تو اس کو ایک الف کے برابر ہم نے کل لمبا کیا تھا، ٹھیک ہے، اور جہاں پر یہ کھڑا زبر، کھڑے زیر اور کھڑا پیش کے اوپر مد آ جائے تو اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ قاعدہ آج کا ہمارا سبق یہ ہے، اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر، 3 سے 4 الف کے برابر، یا 3 سے 4 انگلیوں کے برابر۔ آپ پوری مٹھی بند کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے جب ادا کرنا ہے، ایلا آجر ان کو آپ پڑھنے لگے نا تو پڑھیں گے ایلا، مٹھی بند کریں اور لا کو پڑھتے جائیں، آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ انگلیاں کھولتے جائیں، ایلا، ٹھیک ہے۔ 3 سے 4 انگلیاں کھولنے میں آرام آرام سے ایک ایک کر کے، جتنا ٹائم انگلیاں کھولنے میں لگے گا اتنا ٹائم ایلا کو ادا کرنے میں لگے گا۔ اس کو بار بار بس آپ نے سمجھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ ایلا اجلن، اسی طرح سے بِهِ ایمانکم کلمتہ القاها، آپ ہاتھ کی انگلیاں یعنی پوری مٹھی بند کریں، ایک انگلی کی طرف سے سٹارٹ کر دیں، آرام آرام سے کھولنا اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی نہیں آپ کو بولے گا۔ یہ جو ہاتھ کی انگلیاں کھول کے بند کرنے والا عمل اگر آپ ہر مد پر اور ہر مد کی ہر کھڑے پر اور ہر کھڑے کے اوپر اگر مد آ جاتا ہے تو اس پر، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 10% آپ کا قرآن پاک ٹھیک ہو جائے گا، صرف مد والے حروف کو ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ۔ جی آج ہم عربی کی طرف آتے ہیں۔ حرمت، حرام کی گئی ہیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا ہو، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری وہ بہنیں من الرضاعت دودھ سے۔ اب عربی پڑھیں گے وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرضاعت اور تمہاری بہنیں دودھ سے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساس، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي ٹھیک ہے، اور تمہاری لڑکیاں، تمہاری بیٹیاں، وہ جو فی حجورکم تمہاری گود یعنی پرورش میں پلنے والی ہیں، من نسائکم اللاتی تمہاری ان بیویوں سے ہیں جو کہ تم دخول یا جن سے تم دخول کر چکے ہو، بہن ان پر، فَإِن لَم پس اگر نہ، تکونوا تم سب ہوئے، تم سب داخل ہوئے، بہن ان سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، وحلائل ابنائکم الذین اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی وہ جو من اصلابکم تمہاری صلب سے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ کہ تم جمع کر لو، بین الأختین دو بہنوں کو یعنی ایک نکاح میں، الا مگر ما قد سلف جو پہلے گزر چکا ہے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، غفور الرحیم بخشنے والا بہت مہربان۔ جی تو یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ، اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں،
اور بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ سے ہیں، رضاعت سے ہیں، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پلنے والی ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، یعنی ہم بستری کر چکے ہو، پھر اگر نہ ہو تم نے ان سے کوئی دخول کیا ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، یعنی ان عورتوں سے، ان لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی وہ جو تمہاری صلب سے ہیں، صلب مطلب جو تمہاری پشت سے ہیں، یا یوں کہہ لیں جو تمہارے سگے بیٹے ہیں، وہاں تجمعو، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، مگر جو البتہ گزر چکا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا بہت مہربان۔ اب یہاں پر بہت سے مسائل ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، سب سے پہلا نمبر حرمت، حرام کی گئی ہیں یا حرام کر دی گئی ہیں۔ کیا حرام کر دی گئی ہیں؟ یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ان میں 7 محرمات نسب سے، 7 رضائی اور 4 سسرالی بھی ہیں۔ ان کے علاوہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ بھتیجی، پھوپھی اور بھانجی اور خالہ، یعنی بھتیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ خالہ بھانجی ایک مرد سے شادی نہیں کر سکتی، پھوپھی بھتیجی ایک مرد سے شادی نہیں کر سکتی، بلکہ یہ حرام ہے۔ اور 7 نسبی محرمات میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجی اور بھانجی، اور 7 رضائی محرمات میں رضائی بہنیں، رضائی مائیں، یعنی رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں، رضائی بھانجیاں، اور سسرالی محرمات میں ساس، ربائب، ربائب کا مطلب وہ عورت جس کے یعنی مدخولہ بیوی کی پہلے خامد سے بیٹیاں، مطلب کسی مرد نے نکاح کیا کسی عورت سے کہ اس عورت کی پہلے بچیاں تھیں کسی اور مرد سے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ربائب۔ اور بہو اور 2 سگی بہنوں کا اکٹھا ایک نکاح میں کرنا۔ ان کے علاوہ باپ کی منکوحہ، یعنی جس سے آپ نے نکاح کیا، اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ محرمات نسبی کی تفصیل امہات یعنی مائیں، امہات میں ماؤں کی مائیں یعنی نانیاں، ان کی دادیاں، اور باپ کی مائیں، دادیاں، پردادیاں اور ان سے آگے تک شامل ہیں۔ اور بنات، امہات اور پھر اس کے بعد اب بناتکم، بنات میں کون کون شامل؟ بنات میں بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں اور پوتوں اور نواسوں کی بیٹیاں نیچے تک یہ بھی شامل ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے بعد زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی یعنی بیٹی میں شامل ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اسے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے، یعنی وہ بنت شرعی نہیں ہے، جس طرح سے یوصیکم اللہ فی اولادکم میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ وہ وراثت کا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ متروکہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد میں مال متروکہ تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، میں یہ داخل نہیں ہے، اور بالاجتماع وہ وارث نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں ہے جو زنا سے لڑکی پیدا ہو۔ واللہ عالم۔ اخوات میں بہنیں، عینی ہوں یا اخیافی ہوں یا علتی ہوں، یعنی سگی ماں سے ہوں یا باپ اور ماں دونوں سے ہوں یا صرف باپ سے ہوں۔ اور عمات میں پھوپھیاں،
پھوپھیاں، اس میں باپ کی سب مذکر اصول یعنی نانا نانی کی تینوں قسموں کی بہنیں، نانا کی نانی کی تینوں قسم کی اخیافی عینی علاتی بہنیں بھی شامل ہیں، اور خالات خالائیں، اس میں ماں کی سب مؤنث یعنی کہ اصول جیسے نانی، دادی، پرنانی، پردادی وغیرہ کی تینوں قسموں کی، وہ چاہے علاتی ہوں، عینی ہوں یا اخیافی ہوں، سب بہنیں اس میں شامل ہیں، تو اس میں ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے بنات الاخی، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، اس میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد بالواسطہ اور بواسطہ اور بالواسطہ یعنی سلبی یا فری وغیرہ ہر لحاظ سے شامل ہیں کہ ایسی بھتیجیوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ بانجیاں، اس میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد یعنی عینی، اخیافی اور علاتی، تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد بالواسطہ یا بواسطہ یا سلبی اور شرعی سب شامل ہیں، وہ سب حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد ہے قسم نمبر 2، محرمات رضائیہ یعنی رضائی ماں، جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت یعنی 2 سال کے اندر پیا۔ رضائی بہن وہ عورت جس کو تمہاری حقیقی یا رضائی ماں نے دودھ پلایا ہو، تمہارے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا تمہارے بعد اور تمہارے بھائیوں کے ساتھ پلایا، یا جس عورت کی حقیقی یا رضائی ماں نے تمہیں دودھ پلایا، چاہے مختلف اوقات میں دودھ پلایا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ رشتے تمام کے تمام حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضائی ماں بننے والی عورت کی نسبی و رضائی اولاد دودھ پینے والے بچے کی بہن، اس عورت کا شوہر اس کا باپ، اور اس مرد کی بہنیں اس کی رضائی بہنیں، اور اس کی پھوپھیاں اس کی رضائی پھوپھیاں، اور اس عورت کی بہنیں اس لڑکے کی رضائی بہنیں، خالائیں رضائی خالہ، اور اس عورت کے جیٹھ رضائی جیٹھ، اور دیور اور اس کے رضائی چچا تایا بن جائیں گے۔ یہ سب رضاعت میں شامل ہوں گے اور ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اس دودھ پینے والے بچے کی نسبی بہن بھائی وغیرہ اس گھرانے پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ بچہ ہے، مطلب کہ جس کا اس نے دودھ، جس رضائی ماں کا اس نے دودھ پیا، اس کے سارے رشتے تو اس کے رضائی بہن بھائی چچا تایا پھوپھیاں رضائی بن گئی، جو کہ اس کے لیے محرم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اس بچے کے بہن بھائی ہیں، اس کے نسبی بہن بھائی سب وہ اس گھرانے پر جس کا اس نے دودھ پیا ہے رضاعت کی بنا پر وہ حرام نہیں ہوں گے۔ وہ بچے تو حرام ہوگا، لیکن اس کے بہن بھائی جو اس کے نسبی بہن بھائی ہیں، اصلی بہن بھائی ہیں، ان کے لیے وہ رشتہ حرام نہیں ہوگا، بلکہ ان سے وہ نکاح وغیرہ کر سکتے ہیں۔ جی، تیسری قسم ہے سسرالی محرمات۔ تیسری قسم کیا ہے؟ سسرالی محرمات، بیوی کی ماں یعنی ساس، اس میں بیوی کی ماں، بیوی کی نانی، بیوی کی دادی سب شامل ہیں۔ اگر کسی عورت سے نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دی ہو، تب بھی اس کی ماں یعنی ساس سے نکاح حرام ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کسی عورت سے نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے نکاح کیا لیکن دخول نہیں کیا، ہم بستری نہیں کی، میاں بیوی ملے نہیں ہیں، تو اس کی ماں یعنی ساس اس کی پھر بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکے گا۔ البتہ کسی عورت سے نکاح کر کے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہو تو اس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ بات سمجھیں، اگر کسی لڑکی سے نکاح کیا لیکن اس سے ہم بستری نہیں کی تو اس کی ماں سے دوبارہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کو طلاق دے دیا، اب اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کسی ماں سے نکاح کیا لیکن ہم بستری نہیں کی تو اس کی بیٹی سے یعنی طلاق دینے کے بعد اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہوگا۔ اچھا، اب ہے ربائب، یہاں وربائبکم اللاتی، ربیبہ بیوی کے پہلے خاوند سے بیٹی، اس کی حرمت مشروط ہے، یعنی اس کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہو تو ربیبہ سے نکاح حرام، بصورت دیگر حلال ہوگا۔
فی حجورکم کا مطلب وہ ربیبہ جو تو تمہاری گود میں پرورش پائیں۔ یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے، بطور شرط کے نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی یعنی اور اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا۔ حلائل، حلائل، جی یہاں دیکھیں وہ حلائل ابنائکم، وہ حلائل ابنائکم، وہ حلائل ابنائکم، اور تمہارے اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی۔ یہ حلائل حلیلہ کی جمع ہے۔ یہ ہل، حلہ یحلو اترنا سے فعیلہ کے وزن پر بمعنی فاعلہ ہے۔ بیوی کو حلیلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا محل یعنی جائے قیام خامد کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی جہاں خامد اترتا یا قیام کرتا ہے یہ بھی وہیں اترتی یا قیام کرتی ہے۔ بیٹوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہے، یعنی ان کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہے، یعنی پوتے کی بیوی سے، نواسے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح رضائی اولاد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے۔ من اسلاب، تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویوں کی قید سے یہ واضح کیا گیا کہ لے پالک بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے۔ لے پالک منہ بولے جو آپ اڈاپٹ کر کے بیٹے ان کے نکاح کرتے ہیں، اگر وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے کے چھوڑ دیں تو لے پالک منہ بولے اڈاپٹڈ جو بچے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ مثال اس کی واضح ہے ہمارے پاس، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کر لیا، اور زید کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ہاں، اور اسی طرح سے دو بہنیں چاہے وہ رضائی ہوں یا نسبی ہوں، ان سے بیک وقت ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو اکٹھا چاہے وہ رضائی ہوں یا نسبی ان سے بیک وقت نکاح کرنا حرام ہے۔ البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جیسے وفات کی صورت میں ہمارے پاس مثال موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہا کی جب پہلی بیوی وفات پا گئی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح دے دی۔ اور اسی طرح سے چار بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے پانچویں بیوی کی اجازت نہیں جب تک طلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ چار بیویوں میں سے ایک ہو، یعنی ایک مرد کی چار بیویاں ہیں تو پانچویں بیوی کی اس کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ طلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جی اب اس میں یہ ہے کہ زنا سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس بدکاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اب اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس سے یا اس کی بیٹی سے جو دوسرے خامد سے ہو زنا کر لے گا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ دلائل کے لیے فتح القبیر کے اندر یہ موجود ہے۔ احناف اور دیگر بعض علماء کی رائے میں زناکاری سے بھی حرمت ثابت ہوگی۔ بہرحال واللہ عالم۔